اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایۃ علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کل واحد منہما یرجو الامر لہ وَيَأْتِبُهُ عَلَيْهِ دُونَ صَاحِبِهِ۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 73 میں امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے چند چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا، وہ یہ کہ طلحہ و زبیر دونوں الگ الگ اور بیک وقت خلافت حاصل کر لینے کی اسکیمیں رکھتے اور ایک دوسرے سے چھپاتے تھے، اور دونوں ایک دوسرے سے جو کنار رہتے اور دونوں اپنے لیے ایک دوسرے کو خطرہ سمجھتے تھے، مگر ساتھ مل کر ایک دوسرے کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا بھی ضروری سمجھتے تھے۔ دونوں اللہ کے حضور کسی وسیلے کو اختیار کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنے مقصد کے لیے صرف مادی جوڑ توڑ اور وسائل ہی کو کامیابی کے لیے لازم جانتے تھے۔ اگر یہ دونوں اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائیں تو دوسرے کو قتل کیے بغیر چین نہ لیں، اور گمراہی پھیلانا ہو تو ہیلے بہانے اور خفیہ چالیں ضروری ہوتی ہیں، اور عہد شکنی اور غداری کے لیے لوگوں کو مغالطہ اور فریب دینا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ اے مومنین، باغی گروہ مسلح تصادم لیے اٹھ کھڑا ہے۔ اب وہ لوگ کہاں ہیں جو راہ راست پر چلیں، اجر و ثواب حاصل کریں اور جو باغی گروہ کو جانتے ہوں؟ اور وہ لوگ کون ہیں جو موت پر اطلاع پائیں، ماتم ہوتا دیکھیں، رونے والوں سے بھی ملے مگر عبرت اور سبق حاصل نہ کریں۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ کل واحد منہما یرجو الامر لہ، فرماتے ہیں ان دونوں میں یعنی طلحہ و زبیر میں کا ہر ایک امر خلافت کو صرف اپنے لیے چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے دوسرے سے بچا کر اسے اپنے سے وابستہ کرنا چاہتا ہے، اور دونوں اللہ سے کوئی وسیلہ اور واسطہ نہیں رکھتے اور نہ اللہ سے حصول مقصد کے لیے کوئی سبب اور ذریعہ ہی مانتے ہیں، یعنی خالص اپنی مادی کوششوں کو کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ان دونوں میں ہر ایک دوسرے کی طرف چوکنار رہتا ہے اور خطرہ محسوس کرتا ہے، اور بہت جلد ان کی رازداری کی نقاب کشائی ہو جائے گی، یعنی دشمن پوشیدہ نہ رہے گی، دشمنی جو ان میں ہے وہ پوشیدہ نہ رہے گی۔ بے خدا اگر وہ اپنے ارادے کے مطابق کامیابی حاصل کر لیں تو ان میں ہر ایک موقع پاتے ہی دوسرے کو راہ سے ہٹانے کے لیے جان ہی سے مار ڈالے اور بلا تکلف اپنے آج کے رفیق کار کو مٹا کر چھوڑے گا، یعنی ان کا سلوک میری دشمنی کی بنا پر ہے، دل سے تو نہیں ہے۔ یقیناً اللہ اور رسول اور امام سے باغی گروہ مسئلہ تصادف پر آمادہ ہو جائے۔ اب وہ لوگ کہاں ہیں جو اس باغی گروہ کا محاسبہ کریں؟ یقیناً ان کے لیے اجر و ثواب حاصل کرنے کے قوانین سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں، حالات حاضرہ کی خبر ان کو پہلے سے دی جا چکی ہے، اور ہر گمراہی کے لیے ایک بہانے اور وجہ تراشا کرتا ہے، جیسا کہ قتل عثمان کو بہانہ بنا لیا گیا ہے، اور معاہدہ توڑنے والے بھی شبہات پھیلا دیا کرتے ہیں۔ قسم بے خدا میں اس شخص کی طرح ہو کر نہ رہ جاؤں گا جو ماتم کی آواز سنے اور موت کی اطلاع بھی پائے، اور رونے والے سوگواروں کے ساتھ بھی رہے اور ان کی مدد سے باز رہے۔
خطبہ نمبر 74 میں امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے چند چیزوں کی جانب جو اشارہ کیا، وہ کہ وعدہ خداوندی ہر قدم پر پورا ہوتا چلا گیا۔ جو شخص اللہ سے نصرت کا وعدہ لے چکا ہو وہ جنگ اور فوج کشی کی دھمکیوں سے کیسے خوف زدہ ہو سکتا ہے؟ طلحہ کو یہ خوف تھا کہ اس کے اوپر قتل عثمان کی سازش کا جرم عائد نہ کر دیا جائے۔ اسے بچنے کے لیے قتل عثمان کو بہانہ بنا کر تیغ برحق کی طرح حملے کے لیے اٹھائے۔ حقیقت یہ ہے کہ عثمان کے خلاف اٹھنے والوں میں طلحہ سے زیادہ اور کوئی عثمان کے خون کا پیاسا تھا بھی نہیں۔ مجھ پر فوج کشی لوگوں کو مغالطہ اور فریب دینے اور حقیقت حال کو مشکوک کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ اس کو چاہیے کہ اگر عثمان اس کے خیال کے مطابق ظالم تھا تو اسے عثمان کے مخالفوں کی مدد کرنا چاہیے تھی۔ دوم، اگر عثمان مظلوم تھا تو اسے قتل سے روکنے اور عذر و معذرت کرنے میں ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ پر یقین نہ تھا تو اسے دونوں فریق سے علیحدہ رہنا چاہیے تھا، لیکن اس نے ان باتوں میں سے کسی پر باقاعدہ عمل نہ کیا، اور جس بات کے لیے اٹھا ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی بھی معقول دلیل و عذر نہیں ہے۔ آئیے خود میں چلتے کہ مولا فرماتے ہیں یقیناً مجھے کبھی بھی جنگ اور فوج کشی سے دھمکایا نہیں جا سکا اور نہ تلوار کی مار سے مجھے ڈرایا جا سکا ہے، اور میں تو یقیناً نصرت کے اس وعدے پر مطمئن ہوں جو میرے پروردگار نے خود مجھ سے کر رکھا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ قتل عثمان کا بہانہ کر کے جو بڑی تیزی سے تلوار سونپتے ہوئے اٹھائے، اسے اس کے سوا کوئی خوف دامن گیر نہیں ہوا کہ خود اس پر قتل عثمان کا شبہ ہے، کہیں اسے خود عثمان کا کام نہ لیا جائے، اور اسے خود کو اور تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ پوری قوم میں طلحہ سے زیادہ اور کوئی عثمان کے قتل کا طالب لالچی نہ تھا، لہذا مجھ پر فوج کشی سے وہ لوگوں کو مغالطہ دینا چاہتا ہے اور اپنے کردار کو ڈھونگ کے ذریعے سے مشکوک کر دینا چاہتا ہے۔ قسم بے خدا کہ طلحہ نے عثمان کے معاملے میں تینوں صورتوں میں سے ایک بھی اختیار نہ کی، اور یہ کہ اگر اس کے گمان کے مطابق عفان کا بیٹا عثمان ظالم تھا تو طلحہ کو چاہیے تھا کہ وہ عثمان کے قاتلوں کا ساتھ دیتا اور عثمان کے مددگاروں سے از راہ دشمنی الگ رہتا، اور یہ کہ اگر عثمان مظلوم تھا تو طلحہ کے لیے لازم تھا کہ وہ عثمان کی قتل سے روکنے والوں اور عثمان کی طرف سے عذر کرنے والوں میں سے ہوتا، یعنی ظالم تھا تو اس کے قتل میں مددگار ہوتا، مظلوم تھا تو اس کے تحفظ میں مددگار ہوتا۔ یہ کہ اگر وہ عثمان کے ظالم اور مظلوم ہونے میں مشکوک تھا تو صورت میں طلحہ کو چاہیے تھا کہ اپنے آپ کو الگ ہٹا کر ایک جانب ہو جاتا اور عثمان اور باقی لوگوں کو آزاد چھوڑ دیتا کہ جو بھی چاہیں کرتے رہے، مگر طلحہ نے ان تینوں صورتوں میں سے کسی کو بھی خالصتاً اختیار نہ کیا، یعنی وہ دونوں طرف شامل رہا، اور اب جو اقدام اس نے کیا ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر، اور اس کے لیے اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ خطبہ نمبر 75 میں امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جنگ جمل کے سلسلے میں جب علی اپنی فوج کے بصرے کے قریب پہنچے تو بصرے کے ایک قوم کا قاصد حاضر ہوا، عائشہ اور طلحہ اور زبیر کی پوزیشن پر سوالات کیے۔ اس خطبے میں یہ مانا پڑا، نتیجے میں قاصد ایمان لایا اور بیعت کے خادموں میں داخل ہو گیا۔ دوسری بات کہ معلوم ہوا کہ قاصد یا سفیر اپنی رائے اور فیصلے بدلنے میں اپنی قوم کا پابند نہیں ہوتا، اسے قوم کی منظوری یا اجازت کی احتیاج نہیں ہوتی، اور وہ واپس
قوم میں جانے اور اسے مطلع کرنے کا بھی پابند نہیں۔ فرعون نے غلط کہا تھا کہ تم لوگ بلا اجازت موسیٰ پر ایمان کیوں لائے ہو۔ آئیے خطبے میں چلیں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ کسی عرب نے علی سے اس وقت سوالات کیے جب آپ اپنی فوج سمیت بصرہ کے قریب پہنچے تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ بصرہ کی ایک قوم نے اس عرب کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا تھا تاکہ وہ علی سے مل کر عائشہ، طلحہ اور زبیر کے متعلق آپ کا طرز عمل اور ان کی پوزیشن معلوم کرے اور اس کے شبہات رفع ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت علی نے اس قاصد سے ان تینوں کی پوزیشن اس طرح وضاحت سے بیان فرما دی کہ اسے یقین ہو گیا کہ آپ برسر حق ہیں۔ اس کے بعد علی علیہ السلام نے فرمایا جب حق واضح ہو گیا تو تمہیں میری بیعت کر لینا چاہیے۔ قاصد نے کہا کہ میں قوم کا قاصد ہوں، مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں تنہا ان کی مرضی کے بغیر کوئی نیا کام کر لوں، لہذا ان کے پاس پہنچے بغیر میں بیعت نہیں کر سکتا۔ پر علی علیہ السلام نے سوال کیا کہ تم یوں سمجھو کہ وہی قوم جسے تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو تمہیں اپنا پیش رو بنا کر اس لیے بھیجے کہ تم ایسی جگہ کا پتہ لگا کر انہیں بتاؤ جہاں پر بارش ہوئی ہے، اور پلٹ کر جاؤ اور انہیں اس مقام کا پتہ بتاؤ جہاں بارش بھی ہوئی اور سبزہ بھی ہے وہاں موجود ہے، لیکن وہ قوم تمہارے خلاف اس طرف روانہ ہوتی ہے جہاں خشکی اور ویرانی ہے، تو تم اس وقت کیا کرو گے؟ اس قاصد نے کہا کہ میں انہیں چھوڑ دوں گا اور ان کے خلاف پانی اور سبزہ زار کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اب علی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ بس اب تم سمجھ گئے کہ تم غلط بات میں قوم کا ساتھ نہ دو گے، لہذا اپنا ہاتھ بڑھاؤ اور بیعت کر لو۔ اس شخص نے کہا کہ خدا کی قسم جب مجھ پر اتمام حجت ہو گیا تو مجھے بیعت اور اطاعت سے منع کرنے یہ قدرت نہ رہی، چنانچہ میں نے ان حضرت علیہ السلام کی بیعت کر لی، اور یہ شخص کلیب جرمی کے نام سے مشہور تھا۔ خطبہ نمبر 76 میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے چند چیزوں کی جانب متوجہ، وہ یہ کہ طلحہ بن عبید اللہ اور عبد الرحمن بن عطا بن اسید کو میدان جنگ میں مقتول پڑا دیکھ کر افسوس فرمایا، اور عبد مناف کی مصنوعی اولاد کو میں نے جکڑ بند کر لیا، البتہ بنی جمع سردار مجھ سے بچ نکلے اور ان لوگوں نے سرکشی پر کمر باندھ لی تھی، ان کی سرکشی گردن توڑ گئی۔ آئیے خود میں چلے۔ مولا فرماتے یقیناً ابو محمد طلحہ بن عبید اللہ قتل ہو کر اپنے شہر سے دور یہاں غریب دیار پڑا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں تو یہ بات پسند نہ کرتا تھا کہ قریشیوں قتل ہو کر زیر آسمان ستاروں کے نیچے بکھرے پڑے ہوں۔ بہرحال میں عبد المناف کی اولاد کو کہلانے والوں کو جکڑ بند کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا، اور بنی جمع کے سردار میرے ہاتھ سے نکل بھاگے سوائے عبد الرحمن بن عطاب اور عبداللہ بن ابن ربیعہ کے۔ انہوں نے ایسے کام کے لیے ناک چڑھائی تھی جس کے وہ اہل نہ تھے، مگر قبل اس کے کہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ان کے گردن توڑ دی گئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔